بہرحال زمزم میں پانی نہ ملا، اصول یہی ہے کہ نہ ملا ہے۔ عورت کے پانی آنے سے غسل کرنا ہوگا، پانی کا پتہ نہیں کیا کون سا پانی، مزی ہے، مدی ہے، منی ہے، کیا ہے۔ میرے میاں باہر ہوتے ہیں، صبر کے لیے ایک تو اللہ کا ذکر کریں، دوسرا ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ کہتے ہیں کہ کوئی عورت فوت ہو گئی، قبر کے کفن چور نے قبر کھولی اور اس کا کفن چھیننے لگا تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ عالم، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بیوی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، بالکل، جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا ثواب ہے۔ پاکستان میں دھوبی کپڑے گندی جگہوں پہ دھوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دھونے کے بعد پھر پاک پانی میں ان کو ڈال کے نچوڑیں، ورنہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ اللہ کا نام پڑھتی رہیں، یہ ضروری تھوڑا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھیں تو مہینے میں کام ہو جائے، اللہ کی مرضی جب چاہیں۔ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، ہمارا کام ہے کہ بادشاہ کے دروازے پہ بیٹھے رہیں، اب بادشاہ کی مرضی جب نظر کرم فرمائیں۔ پاکستان میں بہت سارے کھانوں کا، بازار کے کھانوں کا رواج ہے، کھانا کھانے والوں اور دھوبی کے دلے کپڑے پہننے والوں کی نہیں، وہ مسئلہ تم نے سمجھا نہیں۔ وہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے کھا رہا ہے تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، چونکہ یہ مروت کے خلاف کر رہا ہے۔ کھانے کا حکم ہے تو بیٹھ کے کھائے۔ جامعہ ہے بنات کا، والدین وفات پا گئے، ان کو اللہ مغفرت کرے اور آپ کے مدرسے کو کامیاب رکھے۔ کچھ خواتین ہیں حالانکہ پردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں۔ ناخن بڑھانے کا رکھنا گناہ ہے، ناخن تو کاٹنے کا حکم ہے، نہ کہ بڑھانے کا۔ بہرحال اگر آپ کے پاس پھٹے پرانے نوٹ ہیں تو بینک میں دیتے ہیں، اس کی فیس لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ میرے والد نے 2 شادیاں کی ہیں، وہ ہمیں جائیداد میں حصہ دینے سے انکار کریں، بالکل قیامت میں دیں گے، ظلم کر رہے ہیں۔ استخارے کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھنا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ صحیح کرنے کا یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد دعا استخارہ 3 دفعہ پڑھے۔ میرا بھانجا اور بھانجی جو ہے تھریسمیا کی بیماری، اللہ ان کو شفا دے۔ حلال جانوروں کے جو کپورے ہیں اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض اجازت دیتے ہیں۔ وہی میں نے جو بتایا تھا آپ کو، سسٹون، وہ گردے کی پتھری ہو یا کہیں بھی ہو، پتے میں ہو، انشاءاللہ وہ نکل جاتی ہے۔ ایک دوست کی بیوی 1 سال ناچاکی کی وجہ سے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی، سال کے بعد طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی طلاق ہو گئی، اب خاوند کے ذمہ کیا حقوق ہیں؟ وہی ہے کہ جو پورا سال خرچہ نہیں دیا اس کو ادا کرے، اگر حق المہر نہیں دیا تو ادا کرے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ نظر ڈالو کہ میں کوئی کام گناہ والا تو نہیں کر رہا، اس سے بچیں اور نیک کام کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کی رضا میں لگے، یعنی اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو وہ نماز کے لیے آئیں، مسجد کے لیے آئیں، نہ کہ وہ گندی جگہوں پہ جائیں۔ آپ طواف کر کے اپنی والدہ کی صحت کی دعا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میری بات، یہ بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں کئی دفعہ تو میں نے بتایا رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی واعف عنی، یہ دعا پڑھا کریں۔ نہ آئے تو چپ رہیں۔ نماز کے دوران آپ دعا نہیں مانگ سکتے، تشہد میں دعا مانگی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔
اگر بیمار ہیں ہسپتال میں تو اللہ جب آپ کی والدہ کو تندرست کر دیں تو جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کریں، اگر نہ ہوں تو پھر کفارہ دیں، ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر، یعنی تقریباً 2 سیر گندم کی قیمت۔ اگر شادی شدہ بہن فوت ہو گئی تو اس کے حصے کی جو جائیداد ہے اس کی اولاد کو دے۔ بہرحال طواف کے دوران کعبہ شریف کی طرف نہ سینہ پھیریں نہ پشت پھیریں، اگر ہو جائے تو پھر 2 قدم پیچھے جا کے پھر سیدھے ہو جائیں۔ 2 رکعت نہیں پڑھے، 3 دن گزر گئے، اب پڑھ لے۔ بہرحال وہ احرام کی نیت کر کے آئی ہے اور ایام حیض ہیں، وہ احرام کی پوری پابندی کرے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب تسلی ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کر کے عمرہ کرے، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نیت کر کے آئی ہے۔ میقات جو ہیں وہ 5 ہیں۔ ہم وزٹ ویزے پر بھتیجے کے پاس طائف آئے، وہاں سے آ کر عمرہ کیا، پھر طائف سے مدینہ، مدینہ سے واپسی پہ پھر عمرہ کیا، ٹھیک ہے، رہائش طائف میں ہے، آنا جانا پڑتا ہے۔ اگر رہائش طائف میں بار بار آنا جانا پڑے تو ہر دفعہ عمرہ ضروری نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نکل کے اوپر نہ چلا جائے۔ مشکل کام کی آسانی کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی نماز سے مدد پکڑو۔ آپ وکیل ہیں، عمرے کے بعد بھی وکالت کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ ہماری والد فوت ہو گئے تو اس کی بیوی جو ہے وہ عدت گزارنے سے پہلے عمرے پہ نہیں آ سکتی۔ میری بھانجی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو سختی کرتے ہیں کہ وہابیوں کے مسجد میں نماز نہ پڑھ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ جو فوت ہو گئے ان کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ کے ثواب دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے وہی جو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، قرآن کی آیت ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں۔ مقروض آدمی ہے، دم کا گوشت کھا سکتا ہے، ہاں کھا سکتا ہے، لیکن اصل اس کے حقدار وہ ہیں جو مکے کے لوگ ہیں، مکے کے غریب ہیں۔ بھائی اپنے بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں،